شراب کا ایک عالم پورے ملک اور پورے اقوام عالم پہ چھایا ہوا ہے، اور آپ کا یہ شعر اور آپ کا ماننا اور جاننا اس شعر کے اوپر واقعتاً ان تمام تر الجھنوں کا حل بھی ہے۔ اور اقبال کے شعر کے ساتھ آپ کو بلانا چاہوں گا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پاکستان نہیں، دنیا پوری کے اسلامک اسکالر، ماہناز تزکیہ نگار اور لکھاری، اردو ادب کے اندر جملے شاید میرے پاس کم پڑ جائیں گے، لیکن خوبیوں کا معمم اور مجمع ڈاکٹر اوریہ مقبول جان۔ الحمدللہ الحمدللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شرط عائد کی ہے ہم سب مسلمانوں پر، ایک ایسا راستہ دکھایا ہے ہدایت کا کہ جو صرف اور صرف اس آیت کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم سے لوگ روز آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں۔ ان سے کہہ دو فاتبعونی، تیری اتباع کرے۔ اتباع کا مطلب ہے تیرے رنگ میں رنگ جائیں۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ ان سے محبت، یعنی جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی محبت مکمل ہوگی، بلکہ اللہ الٹا ان سے محبت کرنے لگے گا جو تیرے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ سیرت کے اس اجتماع میں اور ایسی تقریب کے اندر جب کبھی مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سید الانبیاء کو سمجھیں تو صحیح کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ جب محبت کرنے کا معاملہ آتا ہے تو مجھے ایک بہت مشہور فلسفر ہے جس نے محبت کرنے کا ڈھنگ اور انداز بتایا ہے۔ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اس شخص کی گفتگو کیسی ہے، اس شخص کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اس شخص کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، اس شخص کی علم کی دنیا کیسی ہے، کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، کس قسم کی زندگی کے معمولات اس سے رکھتے ہیں۔ جب آپ علم کی دنیا سے آگے بڑھ جاتے ہو، یعنی آپ جب اتنا علم حاصل کر لیتے ہو کہ آپ کو مکمل طور پہ اس شخص کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہو، یہاں تک کہ آپ دعویٰ کرنے لگتے ہو کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ محبت میں کمال یہ ہے کہ میں اس شخص کی ایک ایک چیز کو جانتا ہوں۔ اور اگلی مقام اس کا اگلا جگہ آتی ہے جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈ، کہ یعنی آپ پھر اس کی ہر بات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اشارے اور کنائے میں بھی کوئی شخص بات کرتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا اس بات سے رک جاؤ تو آپ سمجھ جاتے ہیں اور آپ اس بات سے رک جاتے ہو، کہا اس پہ چل پڑو تو اس بات پہ چل پڑتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ان دونوں مقامات سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر آپ اس شخص کی عزت کرنے لگتے ہیں، رسپیکٹ کا درجہ آتا ہے، کہ یعنی آپ اس شخص کو اس مقام پہ مرتبے پہ رکھتے ہیں کہ جہاں آپ اس کے سامنے یوں ہیں کہ جیسے بہت بڑا روشنی کا مینار ہے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس مقام سے بھی جب گزر جاتے ہیں تو پھر آخری ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے پین لیتے ہیں، یعنی پھر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے